سجدے کا طریقہ، تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا، یعنی جب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تھے اسٹریٹ اور ربنا ولک الحمد اور تسبیحات آپ نے وہ پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، تو پھر اس کے بعد اب آپ سجدے میں اب جا رہے ہیں اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ثم کبر وسجد، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، پھر آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا۔ سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا، یہ مسئلہ بہت متنازع فی ہے اور ہمیشہ لوگوں کے بیچ میں سوال کی شکل میں بار بار ابھرتا رہتا ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں یا پہلے ہاتھ رکھیں۔ تو کیا پتا چلا؟ پہلے ہاتھ رکھنے پھر گھٹنے رکھنے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سجدہ کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ایسے نہ بیٹھے جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے گھٹنے رکھ کے بیٹھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹریٹ کھڑے اللہ اکبر کہہ کے نیچے گئے، پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے پھر بیٹھے، ٹھیک ہے۔ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، اس کی پیشانی اور اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم۔ یہ جو ناک ہے، یہ یعنی جب پیشانی رکھیں گے تو ناک تو پیشانی سے بھی اونچا ہے، وہ بھی ساتھ رکھا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں، 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں۔ تمام اعضاء کا سجدہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اپنے بازوؤں کو درندے کے پھیلانے کی طرح زمین پر نہ پھیلاؤ، جیسے شیر چیتا وغیرہ بیٹھتا ہے، اور تم اپنی ہتھیلیوں پر ٹیک لگاؤ، ہتھیلیاں یعنی ہاتھ، اور اپنی بغلوں کو دور رکھو، یعنی ساتھ چمٹ کے نہیں رکھو۔ پھر جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا ہر عضو تمہارے ساتھ سجدہ کرے گا، ورنہ کیا ہے، کچھ عضو ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور کچھ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان ہتھیلیوں پر اپنا پورا وزن ڈالتا ہے تو پھر سارے کا سارا جسم ایک طرح سے سجدے میں ہوتا ہے، ادھر سے گھٹنے لگے ہوئے ہیں، ادھر سے پاؤں لگے ہوئے، ادھر سے سر لگا ہوا ہے، ادھر سے ہتھیلیاں۔ اور اگر آپ کونیاں زمین پر ٹکا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ آرام کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، آرام ہونے لگتا ہے۔ اور جو شخص 7 اعضاء پر سجدہ نہ کرے اس کا کیا حال ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سجدہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ 7 اعضاء میں سے کسی بھی چیز کو اٹھائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر۔ اگر وہ اپنے دونوں پاؤں یا ان میں سے کوئی ایک، یا دونوں ہاتھ یا ان میں سے کوئی ایک، یا اپنی پیشانی یا اپنی ناک یا ان دونوں کو اٹھا لے تو اس کا سجدہ باطل ہو جائے گا اور اسے شمار نہیں کیا جائے گا، اور جب سجدہ باطل ہو گیا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف ایک ہاتھ رکھتا ہے دوسرا رکھتا ہی نہیں، صرف پیشانی رکھتا ناک رکھتا ہی نہیں، یا صرف ناک رکھتا پیشانی نہیں رکھتا، یا پھر گھٹنے تو رکھے ہوئے کیونکہ اس کے بغیر تو نیچے جا نہیں سکتے، تو گھٹنے اس طرح رکھے کہ پیچھے سے پاؤں اٹھ گئے، تو پاؤں اٹھنے نہیں چاہیے، پاؤں زمین کے ساتھ لگے رہنے چاہیے۔ تو اگر یہ 7 اعضاء نہیں لگے زمین پر تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے، یہ بہت اہم بات ہے، یہ نماز کا اہم ترین حصہ ہے۔ چہرے کو اچھی طرح زمین پر ٹکانا۔ ایک طویل حدیث میں رفاعہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا جو نماز پڑھ رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا اور فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو زمین پر اچھی طرح لگاؤ، یہاں تک کہ تمہاری ہر ہڈی اطمینان کے ساتھ
اپنی جگہ پر چلی جائے. ٹھیک ہے، یعنی اچھی طرح ٹک کے کرو سجدہ، جلدی میں نہیں، کیونکہ جو جلدی میں کرتا ہے وہ ایسے ہی جیسے ٹھونگا مار رہا ہو. ناک اور پیشانی اچھی طرح زمین پر ٹکانا. سنن الترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی ناک اور اپنی پیشانی خوب اچھی طرح زمین پہ جماتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے دور رکھتے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دونوں کندھوں کے مقابل رکھتے، یعنی دونوں کندھوں کے مقابل آگے، یعنی کہ ایسے باہر کر کے سامنے ہی، یعنی جیسے جہاں کندھے آ رہے ہیں وہیں ہاتھ آ رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ناک کو بھی زمین پر رکھ دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ سجدہ کرے. ناک کو پیشانی کی طرح زمین پر پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس شخص کی نماز نہیں جس نے اپنی ناک کو زمین تک اتنا نہیں پہنچایا جتنا کہ اس کی پیشانی پہنچتی ہے. دونوں ہاتھوں کا سجدہ. ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ بے شک دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے. جب تم میں سے کوئی سجدے میں زمین پر اپنا چہرہ رکھے تو ہاتھ بھی زمین پر رکھے، اور جب چہرہ اٹھائے تو انہیں بھی اٹھا لے. ٹھیک ہے، سجدے کے وقت ہاتھ بھی زمین پر، چہرہ اٹھے تو ساتھ وہ بھی اٹھا لیے جائیں. ہاتھوں کو دونوں کانوں کے برابر رکھنا. وائل بن حجر سے مروی ہے، انہوں نے کہا، اور جب سجدے میں گئے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کے برابر رکھا. ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھنا. اب یہاں آپ دیکھیے ایک روایت میں آ رہا ہے دونوں کانوں کے برابر اور یہاں کندھوں کے برابر، تو کندھے اور کان سجدے میں قریب قریب ہی ہوتے ہیں. پھر سجدہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھا. یہ تھوڑے آگے تھوڑے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا، سامنے رکھنا. کچھ لوگ یوں کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، انگلیوں کا اینگل ٹیڑھا ہو رہا ہوتا ہے. نہیں، انگلیاں سیدھی رکھنی ہے. محمد ابن عمرو ابن عطا سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے اس حالت میں کہ نہ زمین پر بچھے ہوتے اور نہ سمٹے ہوتے. بچھے ہوتے کا مطلب یعنی یوں کھول کے ایسے نہیں رکھے ہوتے تھے اور نہ یوں اکڑائے ہوتے، جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی ہاتھ پکڑنے کی، یعنی کہ نیچرل پوزیشن میں. اور انگلیوں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف کرتے تھے. واستقبل باطراف اصابعہ القبلہ، یعنی سجدہ کرتے ہوئے ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اطراف قبلے کی طرف. اطراف کناروں کو کہتے ہیں. انگوٹھا تو obviously ادھر ہو جائے گا لیکن باقی سامنے کی طرف رہے، ہاتھ کو ٹیڑھا نہ کیا جائے. ہاتھوں کی انگلیاں ملانا. وائل بن حجر سے مرفوع ہے کہ جب آپ رکوع کرتے تو انگلیاں کھول لیتے، اسی لیے پھر ہم گھٹنے کو ایک طرح سے پکڑ لیتے ہیں، اور جب سجدہ کرتے تو انگلیوں کو ملا لیتے. سجدے کے وقت اتنا بڑا ہاتھ نہیں کھولا جائے گا، بس ایسے نیچرل سیدھا رکھتے ہوئے، تھوڑی بہت اگر ہلکا سا گیپ ہے بھی تو ٹھیک، اکڑا کے نہیں رکھنا، بس نیچرل وے میں. ہتھیلیوں پر ٹیک لگانا. اور آپ اپنی ہتھیلیوں پر ٹیک لگاتے تھے اور ان کو پھیلاتے تھے، یعنی پوری طرح بچھا دیتے تھے. پھیلانے کا مطلب یہ ہے، کھولنا نہیں ہے. اور ان کی انگلیوں کو ملاتے تھے اور ان کو قبلہ رخ کرتے تھے. ہتھیلی کے اندرونی حصے پر سجدہ کرنا، یعنی انگلیوں پر نہیں بلکہ ہتھیلی پر بوجھ آنا چاہیے. ویسے تو پورے ہاتھ پہ ہی آ جاتا ہے لیکن ہتھیلی پر زیادہ حصہ. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلی کے اندرونی حصے پر سجدہ کرتے تھے، یعنی ہاتھ رکھے نا تو اپنے اپنے ڈیسک پہ ہاتھ رکھے. تو اب آپ دیکھیں جب ہتھیلی پر آپ زور دیں گے تو انگلیوں پر نہ ہونے کے برابر آئے گا، ٹچ تو کرنی ہوگی زمین پر، یعنی آپ نے انگلیوں پہ نہیں کرنا. کریں اب انگلیوں پہ بوجھ ڈالیں، ایسا نہیں کرنا. کیسے کرنا؟ ہاتھ کے اوپر، ہتھیلی پر. انگلیوں پر کریں گے تو ہتھیلیاں اوپر اٹھ جائیں گی. یہ جو پام ہے نا، یہ والا حصہ، یہ ہتھیلی ہوتی ہے اور اس سے اوپر کلائی ہوتی ہے. بازوؤں کو کھلا رکھنا اور زمین سے جدا کرنا، زمین پہ لیٹنا نہیں آپ نے. مسند احمد کی روایت ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں